قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جب اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو نیک لوگ، نمازی لوگ، دنیا میں اللہ کے آگے جھکنے والے فوراً سجدے میں گر جائیں گے. لیکن جس شخص نے دنیا میں سنی انسنی کر دی اور نمازوں کی کوئی پرواہ نہ کی، اس نے وہ کوشش کرے گا سجدہ کرنے کی، لیکن اس کی کمر میں، اس کی گردن میں جیسے سریا آ گیا، کوئی روڈ فٹ ہو گیا، سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، الٹے منہ پیچھے گرے گا. اور اللہ کہتے ہیں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے نظریں جھکی ہوں گی شرم سے، وترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، صحیح سالم تھے، طاقتیں بھی تھیں، جوانیاں بھی تھیں، ڈولے شولے بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن اذانیں ہوتی اور یہ اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اور نبی اسلام نے فرمایا جس شخص نے نمازوں کو ضائع کیا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف، قیامت کا دن ہوگا جو نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے، نمازوں کو ضائع کرتے تھے، قیامت کے دن یہ لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے، قارون کے ساتھ ہوں گے، حامان کے ساتھ ہوں گے، ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے. اور یارو کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ جس دن کچھ خوش نصیب رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، جس دن خوش نصیب ابو بکر عمر کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے، اہل بیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس دن یہ بے نماز شخص کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ. وہ تو سمپل بات ہے، فرعون اور حامان اور قارون کوئی نور کے ممبروں پر تھوڑی ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے تھوڑی ہوں گے، وہ جنتوں میں تھوڑی ہوں گے، وہ تو جہنم کے گڑھوں میں ہوں گے. اور یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ دنیا میں نمازوں کو ضائع کیا کرتا تھا.